اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تقی باقری آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں OCN ٹی وی چینل کے پروگرام تفسیر قرآن میں۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ سماعت فرمائیں گے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خر رب زدنی علما، اے رسول کہہ دو میرے معبود میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت کی تفسیر حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید رضوان حیدر رضوی صاحب قبلہ بیان کریں گے۔ آغا بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک مشہور آیت لے کے حاضر ہیں، جسے ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مکاتب میں، ہمارے بچوں کو تقریباً روزانہ پڑھایا جاتا ہے اور یاد کرایا جاتا ہے۔ وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 114، اور آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ قر رب زدنی علما، اے رسول کہہ دو کہ میرے معبود میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ میں پوری 114 نمبر کی سورہ طٰہٰ کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہاں کے اوپر ارشاد ہوتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَيَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم ملک ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، اور حق ہے، بادشاہ حق ہے، مالک حق ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے سنانے میں پڑھنے میں جلدی نہیں کریے۔ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْكَ وَحْيُهُ، یعنی تمہارے اوپر وحی آنے سے پہلے آپ بغیر وحی کے قرآن کو کسی کو نہ سنائیے، بلکہ کہیے کہ رب زدنی علما۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ قرآن ہے۔ اس ماہ مبارک میں سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک روایت نقل کر دوں یہاں، کہیں بھول نہ جائے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً سب نے یہ روایت سنی ہوگی، لیکن میں پھر تذکر کے عنوان سے یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، ایک آیت کی تلاوت کی، اللہ اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں رک کے ذرا سا امیجنگ کیجئے کہ اگر کسی نے ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن کو ختم کیا، تو قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ایک قرآن ختم کرنے والے کو 6000 سے زیادہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ عام دنوں میں آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیے، آپ کو ایک آیت کا ثواب ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے ختم کرنے کے برابر ہے۔ اسے کہتے ہیں بمپر آفر۔ اس سے بڑا آفر نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت، مثلا میں مثال دوں آپ کو، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک قرآن کا ثواب۔ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک قرآن۔ الرحمن الرحیم، ایک قرآن۔ مالک یوم الدین، ایک قرآن۔ الحمد میں 7 آیتیں ہیں۔ اگر آپ الحمد کا ایک سورہ پڑھتے ہیں تو 7 قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اے عزیز،
یہ بہت بہترین موقع ہے جس کا لمحہ بلمحہ گزر رہا ہے، لمحہ بلمحہ گزر رہا ہے۔ 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، یہ جو دن گزر گئے یہ پلٹ کے کب آئیں گے؟ 1 سال کے بعد آئیں گے۔ لہذا ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے، اچھا بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، انہیں کیا کرنا؟ ان کو کچھ سورے تو یاد ہیں، انہیں چاہیے کثرت سے سوروں کو پڑھیں۔ الحمد سورہ یاد ہے، انا اعطینہ یاد ہے، قل هو اللہ یاد ہے، انا انزلنا یاد ہے، جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں۔ بعض لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سورے یاسین وغیرہ وہ پڑھتے پڑھتے ان کو ازبر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کثرت سے انہی سوروں کو پڑھیے، اس لیے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کا آفر ہے کہ جس نے ایک آیت پڑھی اس کو 1 قرآن کا ثواب ملے گا۔ 1 الحمد = 7 قرآن ہے۔ اللہ انا انزلنا 5 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ انا اعطینا 3 قرآن کے برابر ہے۔ لہذا اے عزیز غفلت سے باہر نکلیے کہ ماہ مبارک رمضان صرف سحری اور افطاری کے اندر قید نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن پڑھیے، اس کے معارف کو پڑھیے، تفسیر کو پڑھیے، ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے۔ تو آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ کب؟ شب قدر میں۔ شب قدر انشاءاللہ آنے والی ہے، اللہ سب کو اس شب قدر کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قرآن 2 مرحلے میں نازل ہوا ہے۔ ایک مرحلہ قرآن کا نزول دفعی کہلاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر پورا کا پورا نازل کر دیا، پورا قرآن نازل کر دیا۔ اور اب اس کے بعد اس کو کہتے ہیں نزول دفعی۔ اور اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ والی آیت پڑھیے، یا رسول اللہ اب یہ والی آیت پڑھیے، یا رسول اللہ اب یہ والی آیت پڑھیے۔ تو جب بار بار جبریل آ رہے ہیں اور آیتیں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نزول تدریجی۔ لہذا پیغمبر اسلام پورے قرآن کے عالم تھے وحی سے پہلے، جو وحیاں آتی تھیں جبریل کے ذریعے سے، اس سے پہلے۔ اس آیت میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں کہا گیا ہے کہ اے رسول آپ وحی آنے سے پہلے کوئی آیت لوگوں کو نہیں سنائیں۔ آپ کے دل میں سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، لیکن جب تک جبریل آ کے نہ کہیں کہ آپ یہ والی آیت سنائیے اس وقت تک آپ آیت کو نہ سنائیے گا۔ لیکن چونکہ پیغمبر، دیکھیے جب کسی کے پاس سینے میں علم محفوظ ہوتا ہے نا، اور تو وہ چاہتا ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہمارے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ علم میرے سینے میں تنگی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے زمانے میں یعنی مولا کے زمانے میں کوئی لوگ اس قابل نہیں ہے کہ میرے علم کو برداشت کر سکیں، لہذا اب وہ مجبور ہے کہ اپنے علم کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کے پاس کوئی چیز کا علم ہوتا ہے تو آپ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے علم کا اظہار کریں۔ پیغمبر اسلام کو پورے قرآن کا علم ہے، پیغمبر کو شدت سے خواہش تھی کہ اپنے جو ہمارے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آواز قدرت آئی، اے نبی جلدی نہ کریے، وَلَا تَعْجَلْ بِهِ لسانک، سورہ قیامت میں کہا گیا ہے کہ آپ جلدی نہ کریے۔ مفسرین نے وہاں کے اوپر یہ کہا ہے کہ قرآن کو جلدی جلدی نہیں پڑھیے۔ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، الحمد کا سورہ اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں ایک سانس میں کہ فرشتے سمجھ نہیں پاتے ہیں بیچارے۔ نہیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اور یہاں کے اوپر اور مفسرین کہتے ہیں کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ کا مطلب یہ ہے کہ وہی، اب چونکہ وہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، یعنی وہی آنے سے پہلے آپ کو قرآن لوگوں کو سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب پیغمبر کے پاس کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس قرآن کا علم ہے، اب وہ چاہتے کہ اس علم کا اظہار کریں، لیکن آرڈر نہیں ہے ابھی۔ جب جبریل آئیں گے اور کہیں گے فلاں آیت سنائیے تو پیغمبر سنائیں گے، جب جبریل آئیں گے اور کہیں گے فلاں آیت بتائیے تو جبریل بتائیں گے۔ تو اب کیا کرنا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جس کے قلب مبارک میں پورا قرآن محفوظ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول کہیے رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر، قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس کو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اس کے بعد بھی اے رسول کہیے کہ میرے علم میں، میرے معبود میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، علم وہ چیز ہے کہ جو کبھی تمام ہونے والا نہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو تمہیں علم، آج علم کی ترقی دیکھ رہے ہیں آپ، آج پوری دنیا میں علم کی ترقی کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج انسان اس علم کی ترقی کو دیکھ کے حیران ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سلام کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ علم کی ترقی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کبھی بھی قرآن پڑھتا تھا اور قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ جنت والے جہنم والوں سے باتیں کریں گے، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جہنم والے جہنم میں رہیں گے، جنت والے جنت میں رہیں گے، جنت و جہنم کے فاصلے کتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس فاصلے کے باوجود، اچھا تعریف تو یہ کہ نہ جنت کی ہوا جہنم جائے گی نہ جہنم کی ہوا جنت میں آئے گی، اتنا فاصلہ ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے بات کیسے کریں گے؟ شاید آج کے ہماری اس ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمارے اس قرآن کے مسائل کو کیا کر دیا ہے؟ بالکل سے حل کر دیا ہے۔ ان تمام ترقیوں کے باوجود کیا ہے؟ رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہمیں جو علم دیا گیا وہ کیا ہے؟ ہمیں جو علم دیا گیا وہ علم کیا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو تمہیں علم دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے، صرف قلیل۔ قلیل کسے کہتے ہیں؟ قلیل، دیکھیں ایک مگ میں، ایک بالٹی میں پانی ہوتی ہے کہتے ہیں قلیل، بڑی ٹنکی پانی کو کہتے ہیں کثیر۔ تو قلیل کے مراد کم، بہت تھوڑا علم ہے۔ لہذا اس قلیل علم کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود علم کیا ہے؟ قلیل ہے۔ پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر پورا قرآن ہونے کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے؟ رب زدنی علما۔ جب پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ آپ یا رسول آپ کہیے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں سکھاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیغمبر اور چھٹے امام کی روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شبہائے جمعہ اگر نہ ہوتے تو ہمارے علم ختم ہو جاتے۔ ان شبہائے جمعہ میں ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور ہمارے علوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے علوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو فرمایا، موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، موسیٰ کو فرمایا جاؤ کس کے پاس؟ جناب خضر کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر، جا کے ان سے علم حاصل کرو۔ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر، اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ علم کے شہر کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ علم کے شہر کو حکم ہو رہا ہے کہ رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں پہ ایک گفتگو اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا، بعض کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا۔ یہاں کے اوپر ایک مختصر سی گفتگو مرحوم مکرم نے اپنی کتاب مقتل مکرم میں بہت اچھی کی ہے، علم غیب کے سلسلے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم غیب دو طرح کا ہے، ایک علم غیب جو مخصوص ہے خداوند عالم سے، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ لیکن سورہ جن کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ عالم الغیب ولا یظہر علی علمہ علی غیبہ احدا، اللہ عالم و غیب ہے اور اپنے غیب کے علم پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو انتخاب کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے علم سے اپنے کچھ منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اولین و آخرین کے عالم ہو جاتے ہیں۔ اور علم، آج ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو ہم مغرور ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات جو باب مدینۃ العلم ہیں،
انہوں نے کبھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا۔ ہمارے ائمہ علوم کا خزانہ، معدن العلم ہیں، یہ لوگ علوم کے خزانہ ہیں۔ روایت کہتی ہے، علامہ نجم الحسن صاحب قراروی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ آقا آپ عالم ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں، امام فرماتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! جملے کی نزاکت کو دیکھیے اور مقام امامت کو دیکھیے کہ امام نے کتنی عجیب بات کہہ دی کہ سامنے والے کو جواب بھی ہو گیا اور خدا کا مقام بھی محفوظ ہو گیا۔ عالم کون ہے؟ عالم خدا ہے، لیکن خدا اپنے کچھ منتخب بندوں کو اپنا علم عطا کرتا ہے، علم غیب ہے۔ پھر بہت ساری باتیں انہوں نے مرحوم مکرم نے اپنی کتاب میں، جس کا ترجمہ اردو میں ہوا اور چھپا بھی ہے، ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اب علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سب سے پہلا معلم کون ہے؟ سب سے پہلا معلم خداوند عالم ہے۔ خداوند عالم نے 3 مقام کے اوپر قرآن مجید میں کیا بتایا ہے؟ اپنے کو معلم کہا ہے۔ سب سے پہلے جناب آدم کے جب پتلے کو بنایا اور روح کو پھونکنا چاہا اور فرشتوں نے آبجیکشن کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور وہاں اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، تمام اسماء کو بتایا۔ علامہ یعنی تعلیم۔ پہلا معلم جناب آدم کے لیے خداوند عالم۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کیا؟ سورہ علق میں، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسمک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام چیزوں کا علم دیا جس کا وہ عالم نہیں تھا۔ معلم کون ہے؟ معلم خدا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ سورہ رحمان میں علم الانسان، اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو تعلیم دی۔ پہلا معلم کون ہے؟ انسان ہے، اللہ ہے۔ اور اب اس کے بعد اپنے نبی کو جب بھیجتا ہے تو اپنے نبی کو بھیجنے کے جو مقاصد ہیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہے، هو الذی، بسم اللہ الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ ہم نے اس نبی کو اس لوگوں کے درمیان اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ لہذا علم کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز علم ہے۔ مسلمان، میں اس درس کے حوالے سے، رب زدنی علما کی اس تفسیر کے حوالے سے اپنے تمام برادرانوں، خواہرانوں، تمام بزرگان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم جہاں تک ہو سکے بہتر سے بہتر تعلیم دیں۔ آج کے زمانے میں جب پوری دنیا مسلمانوں کی مخالف ہے، جب پوری دنیا میں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے دشمنوں کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہو سکتا ہے۔ لہذا ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ اسلام کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اقرا۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھو، مسلمان پڑھو۔ اگر مسلمان نہیں پڑھے گا تو مسلمان پیچھے ہو جائے گا۔ یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ جس کا نبی جو قرآن کا عالم ہے، جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، اس کو حکم ہو رہا ہے کہ رب زدنی علما کہو، تو ہم تو اس کی امت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں خدا بندہ، اور علم کو حاصل کریں۔ علم کے مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، منہمان لا یشبعان، طالب مال و طالب علم۔ 2 طرح کے پیاسے کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں، ایک وہ جو مال کو طلب کرتا ہے، جو مال کا طالب ہو، اس کے پاس مال آتا جاتا ہے، اس کو زیادہ کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ دوسرے جس کو علم کی طلب ہو، جس کو علم کی طلب ہوتی ہے وہ کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتا ہے، اسے طلب ہوتی ہے مجھے اور علم مل جائے، اسے اور علم مل جائے، اسے اور علم مل جائے۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف کیا ہے؟ تعلیم کی طرف رغبت دلائیں، گھر کا ماحول تعلیمی بنائیں، اپنے آس پاس کا ماحول علم حاصل کرنے والا بنائیں،
اور بچوں کو روحانیت کے ذریعے ان کے علوم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ذہن تیز نہیں ہے، ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بہت ساری روایات نقل کی ہے کہ کیا کرو کہ تمہارے بچوں کا ذہن تیز ہو، ان کے علم حاصل کرنے میں مدد ملے۔ چنانچہ مشہور ہے ایک دعائے مطالعہ کے عنوان سے، رب زدنی علما، مسلسل پڑھتے رہیے، اللہ انشاءاللہ علم میں اضافہ کرے گا، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن ہمارے امام سے روایت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور اچھا اس کو یاد رہے، میموری شارپ ہو، تو وہ اسٹڈی کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا، ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہماری کتابوں کے اوپر فرسٹ پیج کے اوپر ہم نے یہ دعا لکھ رکھی تھی، اور جب مطالعے کے لیے کتاب کھولتے تو پہلے دعا پڑھتے تھے۔ اور بہت سے طلاب، بہت سے علماء ہماری اس بات کی تائید بھی کریں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اگر آپ اس کو چاہیں تو ریکارڈ کریں۔ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ مطالعہ اسٹڈی سے پہلے کیا کریے؟ ایک دعا پڑھیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کے آپ اسٹڈی کریں، اپنے بچوں کو یاد دلائیے کہ پہلے یہ دعا پڑھیں اور پھر کیا کریں؟ پھر مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ ان کی میموری شارپ ہوگی، ان کے حصول علم میں، علم کے حاصل کرنے میں ان کو مدد ملے گی، اور وہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں گے۔ سورہ رحمان آپ شروع کریے۔ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یا نماز صبح کے بعد آپ سورہ رحمان شروع کریے، سورہ رحمان پڑھیے، اور جب آئے پہلی مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں تک ایک مرتبہ روزانہ نماز فجر کے بعد آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ سورہ رحمان شروع کریے اور پہلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک اس آیت یہاں تک پڑھیے، انشاءاللہ میموری شارپ ہوگی، اور آپ کے بچوں کو یاد دلائیے، ان کو تاکید کریے، اور ان کے علم میں، حصول علم میں بہت مدد ملے گی۔ ایک دعا ہے جو ہمارے مدرسے میں ہماری بچیاں روز پڑھتی ہیں، ہر نماز کے بعد حکم ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ بچوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ علی اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انکا علی کل شیء قدیر۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے کہ وہ نماز کے بعد یہ دیکھیں، جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا تعلیمی ماحول بنائیں، ہم ان کی فیس ادا کرتے ہیں، ان کو روز اسکول بھیجتے ہیں، آٹو کا کرایہ دیتے ہیں، نہیں معلوم کتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، وہیں تھوڑے سے اپنے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے جو تاکیدات ہیں اس پر عمل کریں، رب زدنی علما یاد کرائیں، امام کی یہ تعلیم دی ہوئی دعاؤں کو یاد کرائیں، تاکہ ان کی روحانیت بھی کیا ہو، ذرا سا مدد ملے، روحانیت سے مدد ملے اور ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اور بس آخری روایت اور آپ کا یہ درس تمام، ہمارے امام سے روایت ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کے میموری کو شارپ کرتی ہیں، یعنی حافظے کو تیز کرتی ہیں۔ سب سے پہلے برش کرنا، روزانہ برش کرنا، آج کل الحمدللہ بچے وہ برش کرتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے بھی برش کرتے ہیں۔ دوسرے، روزہ رکھنا، ماہ مبارک رمضان روزہ واجب ہے، یہ بھی تو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر مہینے کی پہلی تاریخ، 15 کو اور آخری تاریخ کو، یا جمعرات و جمعے کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب بات میں سے ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ تیسری چیز، قرآن کی تلاوت کرنا روزانہ۔ ہمارے پاس قرآن کی اگر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوئی تو عرض کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو قرآنی بنائیے، گھر میں بچے بھی اور بڑے بھی سب لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کا حافظہ بڑھتا ہے۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ شہد کا استعمال، اگر آپ کو کہیں اصلی شہد مل جائے تو اپنے بچوں کو شہد کھلائیے۔ شہد کھلانے سے انسان کے میموری میں اضافہ ہوتا ہے اور حافظہ بڑھتا ہے۔ اور 5ویں چیز، بازار میں دوا ساز کے یہاں ایک دوا ملتی ہے، اس کا نام ہے کندر۔ کندر کو لے کے منہ میں خالی چبانا، اس کے چبانے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ علم ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، علماء ہمارے بہت بڑا سرمایہ ہیں، ہمارے ائمہ
اور ہمارے پیغمبر ان سب کا امتیاز یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے علماء تھے۔ علی علیہ السلام اپنے زمانے کے امام تھے، باب مدینۃ العلم تھے۔ امام حسن امام حسین اپنے زمانے کے امام تھے، تمام علوم سے آگاہ تھے۔ ہمارے ائمہ کا امتیاز یہ تھا، چھٹے امام، پانچویں امام کا بڑا مدرسہ تھا۔ علوم ہم پانچویں امام کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ علم ہمارا سرمایہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ علم جہاں ہو، العلم ضالۃ المومن، علم مومن کا گمشدہ ہے، جہاں ملے اس سے جا کے لو۔ چنانچہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر علم دے رہا ہے تو اس سے علم لینے میں ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس درس کے حوالے سے تمام اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، اچھا پڑھائیے، دنیوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم اس لحاظ سے کہ ان کو حلال و حرام بتائیے، ان کو واجب مستحب بتائیے، ان کو نجس پاک بتائیے، تاکہ ان کا دل و دماغ پاک و پاکیزہ ہو، ایسا ہو کہ جب انشاءاللہ کل کو امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم اپنے ان علوم کے ساتھ اپنے امام کی مدد کر سکیں۔ کل کو انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو امام کو ڈاکٹر چاہیے، امام کو انجینئر چاہیے، امام کو پائلٹ چاہیے، امام کو فوجی چاہیے، ہر طرح کے چاہیے لوگ چاہیے امام کو۔ اپنے بچوں کو اس طریقے سے ہم علم حاصل کریں، اس طریقے سے تعلیم دیں کہ کل کو انشاءاللہ یہ بچہ پڑھے گا اور امام کا فوجی بنے گا، امام کا مددگار ہوگا۔ خدا دعا ہے پالنے والے ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حصول علم میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اس ماہ مبارک میں یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر، اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما اور ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما۔ خدا بندہ ہمارے آبا و اجداد کو کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما۔ خدا بندہ تجھے علامت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ آپ دیکھتے رہیں اوسین ٹی وی چینل کے خصوصی ماہ رمضان کے پروگرامز۔ میں تقی باقری آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔